تو بینگ اے مسلم ایک میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میاں بیوی کا موسٹ سینسٹیو تو نہیں ہے، ماں باپ کا بچوں سے ہی موسٹ سینسٹیو ہے، مگر مطلب ایک میاں بیوی کی ناچاکی ہے بھی، تب بھی آپ اچھی ماں بن سکتی ہیں، اچھا باپ بن سکتے ہیں. آپ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بھی بنتی، یہ آپس میں اس طریقے سے مت ڈپینڈنٹ کر دیں کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ میری چونکہ بیوی سے نہیں بنتی تو میں باپ بھی برا بن جاؤں گا. ایسے نہیں ہوگا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اف اینی تھنگ آپ کو بہتر بیوی اور بہتر ماں یا باپ بننا چاہیے اگر آپ کی ہسبینڈ وائف ایشو ہے. بہرحال اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرٹل پرابلم اس وقت پیک پہ ہیں. تربیت گاہی ویک تھی نا، بس جڑ میں صحیح طریقے سے پیوند کاری نہیں ہوئی تھی پودے کی. جو اوننس ہے نا، اوننس وہ شوہر کے پاس ہی ہے، کسی شک میں مت رہیے گا. اسپیشلی جو یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جتنا مرضی آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، اوننس آدمی کے پاس ہی رہے گی. جتنے فائدے اٹھاتے ہیں نا آدمی ہونے کے ہم دنیا میں، اتنا نقصان بھی اٹھائے نا لیڈرشپ کے فیل ہونے پہ گھر پہ. ورنہ ہر جگہ پہ آدمی کھیلنا ہے ہم نے، اور ہر چیز کا فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا قوام بنا کے دیا تمہیں، ہم نے تمہیں قوام بنا دیا کہیں پہ عورتوں پہ، تو آپ اٹھائیں لیڈرشپ کا. کسی پرائس آف لیڈرشپ ہے. طلاق ہو رہی ہے، شوہر رسپانسبل ہے. گھر میں ناچاکی ہے، شوہر رسپانسبل ہے. آپ کس قسم کے 2 نمبر لیڈر ہیں اگر بیوی کو بلیم کرتے ہیں؟ لیڈرشپ از ود یو نیڈ ٹو فکس اٹ. All the men in the world, especially boys who are listening, don't you dare blame your women. Otherwise, کسی بھی معاملے کے اوپر آپ نے اپنا مرد کارڈ کھیلا ہے، یہاں پہ بھی مرد کارڈ کھیلنا پڑے گا. شاباش. جب کشتی میں مسئلہ ہوتا ہے تو کیپٹن بلیم کرتے ہیں، کیپٹن کو. جب کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو ہم کیپٹن کو ہی بلیم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو ہی بلیم کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا، یو شوڈ ہیو فکسڈ اٹ، یو شوڈ ہیو پریمپٹیولی نون. پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا آپ کو. پیٹرن انالیسس آنا چاہیے تھا آپ کو. پرسنالٹی پروفائل پتہ ہونی چاہیے تھی. دین کے تمام تر معاملات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی آپ کو. اگلی نسلوں پہ کیا کیا امپلیکیشن آتی ہیں کس کس سٹیپ کی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. بیوی کی تربیت بیٹی کی طرح کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں ڈالا ہوا ہے آپ پہ. یہ کوئی احسان نہیں کریں گے اگر آپ یہ کام پورا بھی کر رہے ہیں. میں نے تو ایسے مرد بھی دیکھیں اور دیکھ رہا ہوں، روز شرح بڑھی جا رہی ہے، جو بیویوں کو جتا رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں یہ گھر کے لیے کر رہا ہوں. یہ احسان جتانے والا کب سے مسلمان پیدا ہو گئے؟ اور سمجھ لیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں تب بھی آپ جتا رہے ہوں. یہ دونوں کام ہی آپ نہیں کر رہے. کوئی احسان نہیں کر رہے آپ بیوی کو پیسے دے کے، بچوں کو پیسے دے کے، یا پروویژنس دے کے. یہ آپ کا کام ہے، اسی لیے دنیا میں آئے ہیں آپ. بیسک میرٹ ہے آپ کا انسان ہونے کا، مرد ہونے کا بیسک میرٹ ہے کہ آپ پرووائڈر ہیں. اگر آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو جیل میں ڈالنی چاہیے تھا ہمیں. یہ کر رہے ہیں تو اب بچت ہو رہی ہے، آپ کی میرٹ پہ آ رہے ہیں. اس سے اوپر جو کچھ بھی کریں گے وہ بھی فرائض کی لسٹ ہے آپ کی. احسان تو بہت بات کی بات آتی ہے کہ جب اس کے وہ والے کام آپ کریں بیگم کے، بیوی کے لیے، کہ جو اللہ نے آپ کو فرائض میں نہیں ڈالے ہوئے. جیسے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑ گئی آپ کو، وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ آپ کا فرض نہیں تھا کہ ہاں چلے ٹھیک ہے آپ ہی کر، یا پھر کوئی اور احسان آپ نے کیا. یہ تمام تر معاملات جو گھر کے ہیں، جو گھریلو ڈومیسٹک ڈائیگرام آپ کے انڈر آئی ہے، وہ تو بیسک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ نے شادی کی کیوں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی لیڈرشپ پہ پہنچایا جائے، واپس اس پائیدان پہ کھڑا کیا جائے. اس بات سے کوئی خاتون یہ مطلب نہ لے کہ آپ گھر میں جو مرضی کرتے پھروں، مسئلہ تو اور شوہر کا ہی ہوگا. کافی سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، کافی، جس میں عورت کی وجہ سے ہی طلاق ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، مگر ذمہ داری پھر بھی آدمی کو ہی دیں گے. یہ بینگ مسلم، یہ ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے that you are the leader. جب بھی ملک تباہ ہوا آپ نے نواز شریف عمران خان گلا پکڑا، آپ کسی اور منسٹر کو ہی پکڑ لیتے. اس وقت کیوں آپ لیڈر کو پکڑتے ہیں؟ جب کوئی معاملہ خراب ہوا ہے آپ نے اپنا بلیم لیڈرشپ کو دیا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہماری فطرہ کی آواز ہے، یہ انیٹ ڈسپوزیشن ہے ہماری کہ ہم ذمہ دار کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. اللہ نے کہا قوام ہے، اب آپ ذمہ دار ہیں. ہم سمجھ رہے تھے عیاشی کی اسٹیٹمنٹ ہے، حکم چلانے کے لیے اللہ نے کہا. یہ ذمہ داری دی تھی. عورتیں بچ گئی ہیں ذمہ داری سے، بیویاں بچ گئی ہیں. ہم مارے گئے ہیں، جو حالات ہیں ہمارے، ہم مارے گئے ہیں. یہ کوئی فائدے کی بات نہیں تھی، یہ نقصان کی بات تھی کہ اگر اویئرنیس نہیں ہے تو بھاگ دوڑ آپ کے ذمہ لگا دی اللہ نے پورے گھر کی. اب رہی بات، یہ اصول جب وضع ہو گیا ہو، واضح ہو گیا ہو آپ کو کہ جی لیڈرشپ تو میرے ذمہ، تو پھر آپ وہی کریں گے جو بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. جس کو یہ بات اصول سمجھ آتی ہے وہ بیٹیوں والے اصول لاگو کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اسکل دیتا ہے اس کو، اموشنل ویل بینگ کا خیال رکھتا ہے. بیٹی کے ساتھ تو ہم بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں.
بیوی کو ہمیشہ ہم کسی ایسے پرائے میں رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اور کچھ بھی غلطی ہوگی جنگ چھڑ جائے گی. ایسے تو نہیں کریں گے نا آپ. مسلمان ہیں ہم, اپنی بیٹی پاکستانی بیوی انڈین, ایسے تو نہیں کریں نا. تو بیٹی بھی ہماری پاکستانی ہے اور بیوی بھی پاکستانی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو قوام بنا دی ہے. اب یہ سب گھرانہ پاکستان ہے. میں مثال دے رہا ہوں, میں انڈینز کے لیے بھی یہی مثال الٹی کر لیں آپ, ایسے ہی ہوگا. جو بھی ملک ہے آپ کا, میں یہ پوری دنیا میں دیکھے جانے والا ٹی وی چینل ہے, میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا. اب خواتین بھی سن لیں کہ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ آپ ایموشنل ویل بینگ رکھتی ہیں نا اور بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, اسی طریقے سے شوہر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی لاڈلا ہی ہو آپ کا. ادھر آپ وہ والے معاملات کر دیں کہ جی نہیں یہ تیرا اور وہ میرا, یا بزنس ٹرانزیکشن اور ایسی کولڈ پلے چل رہا ہو کہ جس میں شوہر کو کہیں سے بھی راستہ نہ مل رہا ہو آپ کے دل تک آنے کا, تو پھر اس طرح تو نہیں نبھ سکے گی. اس وجہ سے طلاق اللہ تعالیٰ نے انوینٹ کر کے دنیا کو دے دی تھی. پھر رویا مت کریں, کیونکہ وہ صحیح اللہ کا قانون ہی پورا کر رہا ہے. اللہ نے گھر توڑنے کے بھی اصول بتائے ہیں, خالی جوڑنے کے نہیں بتائے ہمیں. لیڈرشپ کا پورا ذمہ آدمی کے پاس ہے, اس لیے طلاق کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے ذمہ ٹھہرا دیا. تو آپ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر کوئی ٹسوے نہیں پائیں گے آپ. اگر وہ واقعی مومن ہے تو طلاق بھی دے گا, مومنین کی طلاق نہیں ہوتی. اگر آپ کشتی میں سوراخ کر رہی ہیں تو کشتی سے نکالنا ضروری ہے آپ کو, ورنہ بچے مارے جائیں گے. اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں نا, خالی بچے تو نہیں ہوتے. سو یہ بات احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کس رول اینڈ رسپانسبلٹی کے اندر تعلق کو بٹھایا اللہ نے. وہ تعلق کتنی خوبصورتی سے بٹھایا کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق مل جاتا کہ طلاق ہو جائے تو کوئی گھر نہ بچتا. اور جس طریقے سے اللہ نے طلاق کو بٹھایا تب بھی کوئی گھر نہ بچتا اگر ایسی طلاق دے دی جاتی. تو آدمی کی بھی تو ایموشنل سوئنگز ہوتی ہیں. سو جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق نہیں دینی, وہ بھی دیکھیں کس طریقے سے ایموشنل ڈائیگرام کے اندر کہا کہ توہر میں طلاق دیں گے. توہر میں طلاق کا مطلب ہے کہ ایموشنلی انٹیکٹ ہے اس وقت خاتون, ایموشنل ڈسین ہے سارے. اتنی نزاکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی کہ یہ نزاکت کو میں پہچانتا ہوں, میں نے بنایا تمہیں, کہ توہر میں طلاق دو تاکہ کہ کوئی اور معاملہ خاتون کو اس وقت تنگ نہ کر رہا ہو. کیا اس کے علاوہ پیچھے کیا سائنس رہا ہوں اس کے بعد. سو یو نیڈ ٹو ایز اے مین انڈرسٹینڈ کہ تعلق کی نزاکت کیا ہے, کس موقع کے اوپر. میں نے آپ کو آسان سا ایک ٹیسٹ, وہ کیا اسے کہتے ہیں, فارمولا بتا دیا. جو بھی آپ کی بیٹی ہے, چھوٹی بہن ہے, جس سے بھی آپ کو بہت پیار ہوتا ہی ہے, بس اس کی جگہ رکھیں بیوی کو, اس کو بیوی کی جگہ اس طرح ٹریٹمنٹ دیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. دیکھیں 99% مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. پھر جو بیماری رہ جائے گی وہ اس کے لیے پھر آپ کو میں نے علاج بتا دیا.